الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. قابل صد تکریم و اعزاز خواتین اسلام، بالخصوص معلمات کتاب و سنت، ہماری پیاری بیٹیاں، طالبات اور آئی ہوئی ان طالبات کی والدائیں، ان کے رشتہ دار اور ان کی منتسبات خواتین، اور اسی طرح یہاں سر جوڑ کر بیٹھ کر سننے والے ہمارے مرد حضرات، بالخصوص محدثین کرام اور اساتذہ اعظام. کسی علاقے کے لیے عموماً اور کسی مدرسے کے لیے خصوصاً بڑی سعادت کی، خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ اس علاقے کی، اس مدرسے کی چند بچیاں اپنی ابھرتی ہوئی جوانی میں، جس جوانی میں انسان کو ماحول بہت کچھ رنگوں میں رنگ دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، ہماری بیٹیاں ان کے والدین کی تمناؤں پر پورا اترتے ہوئے، آگے کے لفظ کو سنیں گے، ماحول کے بگڑتے ہوئے رنگ سے بچ کر اپنے آپ کو صبغت اللہ والے رنگ میں رنگنے کے لیے ایسے مدرسوں میں جمع ہو جاتی ہیں. بہت مبارک ہو. ابھی ان دونوں بچیوں نے اپنی پوری جماعت کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے شروع میں جو سند کا سلسلہ پڑھا، شاید بیٹھی ہوئی بہت سی ہماری مائیں بہنیں سوچ رہی ہوں گی کہ یہ بہت سے مردوں کا نام لیا گیا کہ حدثنا فلان حدثنا فلان، یہ کیا ہے؟ ہمارے مردوں کو بھی اس پر تعجب ہوا ہوگا. اس پر تفصیلی گفتگو نہ کرتے ہوئے چھوٹی سی بات ذکر کروں. یہ زمانہ برانڈ چیزوں کے خریدنے کا زمانہ ہے. لوگ چلتی پھرتی دکانوں سے کچھ جلدی لیتے نہیں ہیں. باٹا کا شو روم، اسکیچرز کا شو روم، ایڈیڈاس اور پوما کہنے والا بھی تلاش کرتا ہے اور سننے والے اور سننے والیاں بھی تلاش کرتی. کپڑوں کی خریداری کے لیے بھی لوگ خوب غور کرتے ہیں
بلکہ میں تو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ اب لوگ میڈ ان سورت یا میڈ ان اندور یا میڈ ان بامبے، کاٹن کے کپڑے ان 3 جگہوں کے زیادہ مشہور ہیں ہندوستان میں. نہیں جانتے ہو تو سن لو. سند کے علو کے لیے ڈائریکٹ سورت جا کر خریدتے ہیں. جب کپڑوں میں، دکانوں میں، جبکہ پہلے اسکیچرز اور باٹا یہ الگ الگ دکانوں پر مل جاتے تھے، لیکن اب لوگ برانڈ کو اپ گریڈ طور پر لینے کے لیے، اور ذرا سنیں گی ہماری بہنیں، دعویٰ کر کے یہ کہنے کے لیے کہ ہم تو ڈائریکٹ پروزون پر جا کر شو روم پر سے خرید کر لائی ہیں. تو جب یہ 1 سال میں استعمال کر کے شکست و ریخت کا شکار ہو جانے والا کپڑا اور چپل اس کے مصدر اصلی سے خریدنے کو شرف و سعادت کی بات سمجھی جاتی ہو، تو وہ احادیث طیبہ جو انسان کے تقوی کا لباس ہے، چپل اور جوڑا تو یواری سوآتکم و ریشہ والا لباس ہے جو سطر ڈھانپتا ہے اور بدن کے لیے زینت بنتا ہے. لیکن یہ احادیث طیبہ کریمہ رشیدہ، بلکہ کہہ دوں مرشدہ، جو انسان کے لیے لباس تقوی بنتی ہیں، اور اس لباس تقوی کو قرآن کریم نے ذالک خیر کہا، اور ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون فرمایا. آج تک تو یہ احادیث اور یہ لباس تقوی بغیر سندوں کے اور بغیر برانڈ کے چھوٹی چھوٹی کتابوں سے ہماری بچیاں اور ہمارے بھائی پڑھتے اور سنتے تھے. لیکن اب بہت توجہ سے سنیں، اب حال یہ ہے کہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا کہا، ذرا ادھر متوجہ رہیں، جہاں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا کہا اور سلسلہ جوڑتے جوڑتے اخیر تک پہنچ گئے، گویا لنک کو مضبوط کر دی، اور برانڈ کا جو مصدر اصلی ہے، سر چشمہ اصلیہ ہے. دیکھو، زمزم کو تو ڈرموں میں منگوا کر بھی پی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اصلی کنویں پر جا کر پینے کا ذائقہ، لطف، حلاوت، اور ایک لفظ آگے کہہ دوں، اس کی روحانیت و انوار کچھ الگ ہی ہوتے ہیں. اسی لیے تو اہل اللہ نے کوشش کی کہ کعبۃ اللہ کے جتنے قریب سے طواف کیا جائے اتنے ہی انوار و برکات کا نزول ہو. بلکہ آج پہلی دفعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں، وہ جو مکہ مکرمہ کے اصلی مطاف میں چھت نہیں ڈالا گیا ہے، اصلی مطاف میں 2nd فلور پر، 3rd فلور پر تو ہے، لیکن جو اصلی مطاف ہے وہ ڈائریکٹ آسمان سے کنیکٹڈ ہے. کعبۃ اللہ کے اوپر بھی کوئی سیلنگ اور کوئی چھت نہیں ہے، اس لیے کہ ڈائریکٹ برسنے والے انوار اور برکات کو جھیلنے کا حال ہی
کچھ الگ ہوا کرتا ہے۔ محشی جلالین نے لکھا ہے کبوتر کی بھی ہمت نہیں ہوتی، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہاں حرم کعبہ میں، کہ وہ کعبۃ اللہ کی محاذات میں اوپر سے اڑ کر گزر جائے، نہیں، میں نے خود دیکھا کہ کبوتروں کی فوج اڑتے اڑتے باب شامی سے یا باب الملک فہد یا باب الملک عبداللہ سے جیسا ان کا رخ اور سمت آتے ہیں، باب الفتح وغیرہ کی طرف سے، باب العمرہ وغیرہ کی طرف سے، لیکن جہاں عین کعبہ آیا وہاں وہ اپنی پرواز کو کعبۃ اللہ سے نیچے کر دیتے ہیں۔ اس کا جواب ہم تلاش کر رہے تھے کہ ایسا کیوں؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی بوسطہ میں اس کا جواب مل گیا، جو انہوں نے حضور کے معراج والے واقعے میں ایک شعر فرمایا ہے، جو باشعور لوگوں کو ہی وہ شعر سمجھ میں آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا گر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچ گئے اور اب فکان قاب قوسین او ادنا والا معاملہ ہونے والا تھا، توجہ دینا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آئے تھے، ریسیو کرنے، ویلکم کرنے، پورا سفر ساتھ رہے، لیکن آستان قدس پر جب پہنچنے کی باری آئی تو فرمایا محمد اب میرے بس کی بات نہیں ہے، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں گا تو اللہ کی تجلیات میرے پروں کو جلا کر خاکستر کر دے گی، اس کے جھیلنے کی طاقت یہ صرف اور صرف آپ میں ہے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان۔ تو یہ جو ہماری طالبات نے، ہماری بہنیں بھی سنیں، یہ جو نام لیے اور علامہ فیربری کے حوالے سے پھر حضرت الامام امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ کر پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں، گویا انہوں نے اپنے آپ کو حضور کی درسگاہ سے جوڑ دیا۔ ہمارے ایک بہت جلیل القدر، لائق فائق، قابل تقلید استاذ ہیں جو ابھی بقید حیات ہیں، شیخ الحدیث دارالعلوم فلاح دارین حضرت مولانا یوسف صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم العالیہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی درسگاہ میں ابو داؤد شریف کتاب کو ختم فرماتے ہوئے جب اخیر میں اپنی سند کو ذکر کیا تو دھاڑیں مار مار کر بے تحاشا رونے لگے، ہچکیاں بند گئیں، اور ذرا شعور سنبھالا تو پھر فرمانے لگے کہ ہم 26 یا 27 واسطوں سے اب حضور کے شاگرد بن گئے ہیں، اور یہ بہت بڑی پابندی کی بات ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم حضور کے شاگرد ہیں۔ آدمی کسی بڑے سے ٹیوشن لے کر ناز کرتا پھرتا ہے، برانڈ پر ناز کرتا ہے، اور وہ برانڈ والا اپنا سمبول جوتے پر باہر ایس لکھتا ہے اسکیچرز کے لیے، اور وہ ایڈیڈاس اور پوما والا نام مجبوراً لینا پڑ رہا ہے اس لیے کہ یہی برانڈ چلتی ہے،
اپنے ٹی شرٹ پر یا تو رائٹ کا یا اللہ جانے کس کس کا سمبول لگاتے ہیں اور اسی سمبول کے لیے کاپی رائٹس طے کیے جاتے ہیں اور صرف اس سمبول کے ہزاروں روپے دے دیے جاتے ہیں. سنو ذرا کہ اگر اسی کوالٹی کا، اسی کپڑے کا اور سیم اسی سائز کا ٹی شرٹ سادہ 500 روپے میں ملتا ہو، لیکن صرف ایڈیڈاس کی برانڈ لگ گئی، سمبول لگ گیا، تو وہ 5000 روپے میں بکتا ہے اور برانڈڈ ذہن کے لوگ اس کے خریدنے کو اپنے لیے باعث افتخار اعتزاز سمجھتے ہیں. تو جب احادیث طیبہ کو اس قسم کے مدارس میں سمبول لگا کر وبہ قال حدثنا والا پڑھا دی جائیں، تو پھر اگر ایسے مدارس کو زندہ رکھنے کے لیے لاکھوں روپے کی بھی قربانی دینی پڑے تو سودا سستا ہے. یہ ہے وبہ قال حدثنا کے ذریعے پڑھی جانے والی عبارت کا مطلب. کیسے پاکیزہ ناموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. گزشتہ کل رات میں ایک جگہ ختم مشکات شریف کروا رہا تھا. آخری حدیث شریف ہے مشکات کی، وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ والی. میں نے حاضرین کو سنایا کہ اس سند سے ایک سبق ملتا ہے کہ بہز ابن حکیم روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے. پتہ چلا خاندان ہی محدثین کا رہا ہوگا. اسی قسم کی سند تو عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ میں بھی آتی ہے. اور ہم لوگ درس حدیث پڑھاتے پڑھاتے جب اس قسم کی کوئی سند آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک لطیفۃ الاسناد پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ بیٹا باپ سے روایت کرتا ہے. بلکہ کہیں کہیں تو بالخصوص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام درداء اپنے شوہر سے جب نقل کرتی ہیں تو اس نقل کرنے کا انداز بھی ان کا کچھ الگ ہی ہوتا ہے. وہ اپنے شوہر کو اپنے حبیب اور اپنے آقا کے نام سے یاد کر کے کہتی ہیں. اس سے میں ایک سبق دینا چاہتا ہوں آج خواتین کے مجمع میں کہ ام درداء ابو درداء سے روایتیں لیتی تھیں اور امت کو سناتی تھیں. ہماری خواتین کو اس سے ایک پیغام ہے کہ یہ مرد حضرات جماعتوں میں یا مجالس کتاب و سنت میں بیٹھ کر جو علوم لے کر آئیں، انہیں آپ بیویوں کو بھی ان سے سن کر امت کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ ام درداء کی سنت زندہ ہو جائے. اور تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، صرف ام درداء کی نہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح وارثہ بن جائیں گی. آج فارغہ اور فاضلہ ہونے والی ہماری طالبات اگر وہ ان احادیث طیبہ کو پڑھ کر اپنے اپنے محلوں میں پہنچانے والیاں بن جائیں گی. اس لیے کہ حدیثوں میں آیا رب مبلغ او عام سامع، کہ بہت سی مرتبہ جن کو پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یادداشت والا ہوتا ہے، زیادہ محفوظ کرنے والا ہوتا ہے بنسبت سننے والے کے. ہماری طالبات کو آج اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ یہ پڑھنا پڑھانا یہ پہنچانے کے لیے ہے. اور اگر ہماری بیٹیاں، بیویاں اور ہماری مائیں آج کی مجلس میں یہ تہیہ کر لیں اور یہ بیڑا اٹھا لیں کہ ہم اپنے اپنے حلقوں میں اور اپنی اپنی اسٹریٹس میں اور اپنے اپنے محلوں میں کتاب و سنت کے حلقے بالغات عورتوں کے لیے الگ اور نابالغہ لڑکیوں کے لیے الگ قائم کریں گی، ہم سمجھتے ہیں
سماج کی اصلاح کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مسجد نبوی کے سب سے پرانے امام اس وقت شیخ علی ابن عبد الرحمن الحذیفی جو میرے استاذ ہیں، مجھے ان کی شاگردیت کا بہت بڑا شرف حاصل ہے، وللہ الحمد۔ 2 سال ہم نے ان سے پڑھا۔ وہ سبق میں بار بار ایک جملہ فرماتے تھے، افراد کی اصلاح کے بغیر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور معاشرے کی اصلاح کے بغیر محلوں کی، دیہاتوں کی، گاؤں کی، شہر کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی آنکھوں سے کچھ چہرے پڑھ رہا ہوں، یہاں جو سامنے ہمارے مرد حضرات بیٹھے ہیں اور عورتوں میں بھی ہوں گی، اللہ نے کچھ لوگوں کو لیڈرشپ کی صلاحیت دی ہے۔ ہمارے کچھ نوجوان ہیں جنہیں میں جان رہا ہوں، جو امت کی قیادت کی اپنے اندر صلاحیت من جانب اللہ ودیعت کیے ہوئے ہیں۔ صحیح قیادت کتاب و سنت کی رہنمائی کے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسوں کے ذریعے رشد و ہدایت بعد میں کی تھی، آپ نے تنہا جا کر لوگوں کو سمجھانے والا طریقہ پہلے اپنایا تھا۔ یہ سنت ہم میں سے ختم ہو رہی ہے۔ ہم آج کل شکتی پردرشن کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یہی مصیبت ہے۔ بہت معاف کیجئے، چند دنوں پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت کچھ مبہم بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ صاحب کسی شخصیت کو جلسے کی دعوت دینے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ مل گئے کہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ عجیب سوال میں نے کیا تو انہوں نے بھی عجیب جواب دیا۔ کہا حضرت، پہلا ہی سوال یہ ہوا کتنا مجمع جمع کرے گا پہلے وہ بتا، پھر میں آؤں گا۔ پھر یہ سوال ہوا استقبال کتنے کلومیٹر تک ہوگا وہ بتا تو میں آؤں گا۔ افسوس ہے ایسی دعوت دینے والوں پر بھی اور ایسی دعوت قبول کرنے والوں پر بھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عقبات میں جو دعوت کے کام کا آغاز کیا وہ افراد سے کیا تھا، اور اس شاعر نے بڑی عجیب منظر کشی کی ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر۔ دوسرے مصرے میں اس نے کہا کہ آگے چلتا گیا، قافلہ بنتا گیا۔ لہذا ہماری بہنیں بیٹیاں جو یہاں سن رہی ہیں اور ہمارے نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں، وہ کبھی مایوس نہ ہوں کہ مجھ سے متعلق تو ایک ہی آدمی ہے، 2 ہی آدمی ہے۔ نہیں، 1 سے ہی تو 2 بنتا ہے، اور 2 سے 3 بنتا ہے، اور 1 کو 1 بنانے کے لیے 0 سے ہی تو آغاز کرنا پڑتا ہے۔ لہذا میری بیٹیوں سے جو آج فاضلات بن رہی ہیں، درد دل سے احساس ذمہ داری دلاتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ وہ یہ بیڑا لے کر اٹھیں۔ مجھے شکایت ہے یہ بنات کے مدرسے سے فارغہ ہونے والی بیٹیوں سے کہ انہیں اگر کسی ادارے میں پڑھانے کا موقع ملتا ہے تب تو وہ کام کرتی ہیں، ورنہ عالمہ بن گئیں، اپنا علم لے کر پھر ایسے ہی گھروں کو سنوارنا اور بنانا اور کچن اور مطبخ کو سنبھالنا، اس کے بغیر ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں، دیکھو سنو، میں صاف کہتا ہوں، میں ہمارے طلباء سے دارالحدیث میں موٹیویٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ استاذ حدیث تب ہی نہیں کہلائے گا جب پراپر کسی مسند پر بیٹھ کر پڑھاتا ہو، بلکہ فجر، عصر، عشاء وغیرہ کے بعد اگر 2-3 حدیث بہت بابرکت اور روحانیت
اور سلف کی ڈگر پر چلتے ہوئے مسجد کے مصلی پر بیٹھ کر اگر وہ سنا دے اور سمجھا دے تو اس کو استاد حدیث کی سند دینے کے لیے میں تیار ہوں. وہ بھی استاد ہے. یہ تو مروجہ القاب ہیں جو لوگوں نے اپنی پرائیویٹ پراپرٹیاں بنا رکھا ہے. نہیں. آپ فجر کے بعد ہماری بیٹیوں کو سمجھاتا ہوں کہ دن میں کچھ اوقات انٹرنیشنل طور پر فارغ ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا ہمارے بیٹے مدثر سے کہ ایک وقت ہے انٹرنیشنل جو فراغت کا ہے 3 سے لے کر 5 بجے تک کا. لیکن اب کیا کیا جائے, کھانے کی دعوت والی بات آئی, اس لیے پھر ہم نے بھی ہتھیار چھوڑ دیے کہ نہیں حضرت وہ 3 سے 5 میں ہم کھلائیں گے کیسے, ہمیں تو کچھ لوگوں کو کھلانا ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے. اور پورے مجمع کی طرف سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا. ہم نے بھی اپنے کھانے کی دعا کر لی. تو یہ جو اوقات ہماری بیٹیوں ماؤں کے پاس خالی پڑتے ہیں, ہم اس مدرسے کے پلیٹ فارم سے ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے محلے کی بیٹیوں اور بہنوں کا قرآن شریف صحیح کراؤ, بخاری شریف کی روایتیں ان کو سمجھاؤ, مسلم اور ترمذی ان کو سمجھاؤ, کتاب الجنت اور ابواب النار یہ ان کو پڑھاؤ. ابواب الزہد بہت زیادہ توجہ دلائے جانے کے قابل ہیں. قطب گجرات, فخر ہندوستان اور ہمارے بڑوں کے منظور نظر حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ یہ آج کل زیادہ تر زور دیتے ہیں کہ بخاری شریف کی کتاب الزہد بار بار پڑھ کر سنانی چاہیے, اس لیے کہ لوگوں میں دنیا پرستی کا غلبہ ہے. لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور عورتوں کا حال بھی یہی ہے. بہت معاف کریں, رخصتی کا جوڑا الگ, ولیمے کا جوڑا الگ, ہلدی کا جوڑا الگ, مہندی کا جوڑا الگ. اسی جوڑے میں ان کے جوڑے مضبوط نہیں ہو پاتے اور طلاقیں ہو جاتی ہیں. بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے, بہت سے مرد شادی کرنے کی ہمت اسی لیے نہیں کرتے کہ یہ کیا مغز ماری, کل یہ ڈریس آج یہ ڈریس, یہ فضول خرچی وہ فضول خرچی. اور عورتوں کو صاف کہوں, یہ مرد بنداس تمہارا نام بدنام کرتے ہیں مارکیٹ میں کہ حضرت ہم تو نہیں چاہتے تھے لیکن عورتیں نہیں مانتی اس لیے ہم کیا کریں. تو اب عورتوں کو عملی مورچہ نکالنا چاہیے. میں عملی بول رہا ہوں, یعنی ایک تہیہ کرنا چاہیے, ایک آندولن کرنا چاہیے باہر سڑکوں پر نکل کر نہیں, خاندانوں میں, کہ ہمارے جو کپڑے عید پر لائی تھیں ہم پورے سال میں جب بھی شادی ہوگی اسی عید کے جوڑے کو ڈرائی کلین کروا کر لیکن اسی کو پہنیں گی. اور مردوں سے یہ کہو کہ ہم چاہتی تو تم سے نیا جوڑا مانگتی, اتنے پیسے ہم کو دے دو اور اتنا تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے امت کی بیٹیوں کی شادیوں میں لگاؤ. یہ بھی کام کرنے کا ایک طریقہ ہے, لیکن اس کے لیے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا پڑے گا. بخاری شریف پڑھنے پڑھانے کا منشا فاتبعونی ہے. ہاں, یہ فاتبعونی اس کا منشا ہے. اسی لیے تو صحاح ستہ میں ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز باب اتباع سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے. عجیب ابن ماجہ ہے. وہ ایسا کہنا چاہتے ہیں حدیثیں بعد میں پڑھنا, پہلے رسول اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کر لو, حجیت حدیث کو جان لو سمجھ لو اور سنت رسول اللہ کی پیروی کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. کتنے بڑے کامیاب معلوم ہے؟ فاتبعونی ہوگا تو محبوبیت خداوندی مل جائے گی اور محبوب کے ہر تقاضے کو محب پورا کر لیتا ہے. یہ بخاری پڑھنے پڑھانے کا منشا ہے. اور اس کتاب کا نام الجامع الصحیح ہے. بخاری اور مسلم کا بالاتفاق نام جامع ہے.
ترمذی کا نام الجامع مختلف فی ہے اور باقی کتابوں کا نام سنن ہے۔ بخاری کو جامع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں کھیتی باڑی کے احکام، اس میں نکاح کے احکام، اس میں کھیت کو پانی پلانے کے احکام، اس میں دکان و مکان کو کرائے پر دینے کے احکام، بلکہ عجیب عجیب حدیثیں ہیں۔ پینٹ ہاؤس کیسا بنانا چاہیے گھر کے اوپر، کھڑکی کدھر کھولنی چاہیے، وہ انجینئرنگ کا فن بھی امام بخاری نے حدیث لا کر ذکر کیا ہے۔ جب میں نے ایک مجلس میں اس کو ذکر کیا گجرات میں، تو بہت سے انجینئر بھاگے بھاگے میرے پاس ترکیسر ملنے آئے کہ مولانا وہ سب حدیثیں ہمیں بتاؤ، ہمارے آقا نے۔ میں نے کہا جی ہاں، ہمارے آقا نے یہاں تک بتایا گھر میں کون سا کمرہ کتنے بائی کتنے کا ہو، اور کمرے کا رخ کیسا ہو، گھر کی چادریں کیسی ہوں، اور ٹیریس کا کمرہ کیسا بنایا جائے، اور کھڑکی کس طرف کھولی جائے، اور رو ہاؤسز اگر بنتے ہوں تو دونوں لائنوں کے بیچ میں کتنا راستہ ہونا چاہیے، پارکنگ کیسے کرنے چاہیے، رات کی گاڑیاں کیسے چلانی چاہیے، دن کی گاڑیاں کیسے چلانی چاہیے، موٹر سائیکل پر کتنے لوگ سوار ہو سکتے ہیں، اور ڈرائیور کیسا ہونا چاہیے، ڈیزل کہاں سے بھروانا چاہیے، کتنا بھروانا چاہیے، سب خدائے پاک کی قسم کتاب الجہاد اور ابواب السفر میں موجود ہے۔ اللہ کی قسم موجود ہے۔ اس امت کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے کسی بھی گوشے میں یتیم نہیں چھوڑا۔ پرائیویٹ لائف کیسی ہو، ہماری بیٹیاں اور مائیں بیٹھی ہیں، تمہارا کتنا خیال کیا گیا، ماؤں بیٹیوں کا وہ سمجھاتا ہوں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کون سا عمل کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا مسواک فرماتے تھے۔ گھر میں کون سی نماز پڑھنی ہے بھیا؟ گھر میں کون سی عبادت کرنی ہے؟ نوافل بات کی باتیں ہیں۔ وہاں محدثین نے لکھا کہ جیسے مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی یہ ایسی نہ ہو کہ اس کو دیکھ کر میرا چہرہ پھر جائے یا مجھ میں نفرت پیدا ہو، ویسے بیوی کے جذبات کا بھی مکمل خیال کیا گیا، مکمل خیال کیا گیا۔ بیوی کے ساتھ کی تقسیم، بیوی کی نفسیات کا پورا خیال، بیوی کے شک شبے کو دور کرنا اور اس کو مکمل طریقے سے مطمئن کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری بتایا گیا ہے۔ بلکہ بیوی کے قلب میں ادخال سرور کے قصد سے کذب بیانی کو صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم لوگوں نے لیمیٹڈ تھنکنگ کے نتیجے میں اور نیرو مائنڈ کی شکل میں یہ سمجھا ہے کہ اگر کتاب و سنت کو پڑھو گے تو سوائے نماز کے، روزوں کے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا کے بیان میں بیٹھیں گے تو آخر میں چندے کا اعلان آئے گا، اور جماعت والوں کے بیان میں بیٹھیں گے تو آخر میں تشکیل کا بیان آئے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جماعت والے بیچارے صرف ہفتے میں ایک دن تشکیل کا بیان کرتے ہیں، اور یہ علماء کرام صرف رمضان میں چندے کا اعلان کرتے ہیں۔ باقی سال بھر روحانی غذا دینے والے علماء اگر رمضان میں اپنی لوکل مسجد و مدرسے کے لیے کچھ مانگتے ہوں تو اس میں بری بات کیا ہے؟ اور یہ مسجد و مدرسے کے لیے، لوکل مسجد و مدرسے کا خیال کرنا، یہ عورتوں اور مردوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ میں میرے گاؤں کا واقعہ سنا دوں۔ میں جس محلے میں رہتا ہوں، عورتوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا وہ میں سنا رہا ہوں۔ ہمارے محلے میں ایک مرتبہ میں نے رمضان گزارا۔ میں رمضان میں رہتا نہیں ہندوستان میں، لیکن مجھے بہت سخت اور شدید السر ابھر آیا تھا چند سال پہلے، یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے رمضان مجبوری میں گھر پر گزارا، لیکن پھر بھی بیمار بھی میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد لوگوں کو لے کر بیٹھتا تھا اور ان کو کتاب و سنت کی تعلیم سناتا تھا۔ ہمارے یہاں سسٹم ہے، اللہ کرے یہاں بھی مسجدوں میں آ جائے، کہ مسجدوں میں جو بیان ہوتے ہیں وہ گھروں میں بھی اسپیکر پر سنائی دیتے ہیں۔ گجرات میں جگہ جگہ پر ماشاء اللہ
بہترین طریقہ ہے. انگلینڈ کینیڈا میں بھی ہے. موبائل سے سننا ایک الگ چیز ہے، لیکن گھروں میں اسپیکر سیٹ ہو جائے، مسجد سے اس کو کنیکٹ کر لو تو روزانہ کی تعلیم اور جماعت آئی ہے اس کا بیان، علماء آتے ہیں اس کا بیان، اس کی تفسیر عورتیں بھی سنیں گی، اس کا اہتمام ہو جائے تو پھر بہت بڑا ذخیرہ جمع ہوگا. اب اس دوران میرے کان پر بات پڑی کہ ہمارے محلے کی مسجد کا قرضہ ہے کچھ. میں نے 27ویں شب میں یہ ٹھان کر بیٹھا کرسی پر کہ یہ 12 لاکھ کا قرضہ اسی مجلس میں مجھ کو جمع کرنا ہے، ورنہ میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں. اور میں نے لوگوں سے کہا کہ عورتیں گھر پر سن رہی ہیں، اپنا اپنا موبائل شروع کرو، دیکھو عورتوں کی طرف سے اب آنا شروع ہو جائے گا. آپ یقین کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی کی بات ہے. ماشاء اللہ ہم نے مانگا تھا 12 لاکھ، جمع ہو گئے 68 لاکھ. رکشہ چلانے والوں کی بیویوں نے اپنے پیروں کے پازیب بھی نکال کر دے دیے کہ اپنی مسجد مدرسے کے لیے لوکل، پرایوں کے لیے دور دور نام کرنے کے لیے دینا، یہ تو سب دیتے ہیں، لیکن مزاج نبوت ہے کہ پہلے خویش پھر درویش. پہلے خویش. محدثین جانتے ہیں ادناک فادناک فادناک، اور وہ ادنا کا دنا یدنو دنون سے ہے، قروب یقربو کے معنی میں، کہ اگر خرچ کرنا ہے تو اپنے یہ ادارہ اور اس جیسے ادارے، میں چندے کے اعلان کی طرف نہیں جا رہا ہوں، بالکل فکر نہ کریں، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو لوکل ادارے ہیں یہ آپ کی توجہ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی نسلوں کو تیار کرنے میں سب سے بڑے معین اور مددگار بنتے ہیں. بات اس کی چل رہی تھی کہ ہماری اس بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف کی روایات، بیوی کس پوزیشن میں ہو تو مرد کیسا ہو، مرد اور حضور سے لیے جانے والے مشورے، رشتے اور ان رشتوں کا جواب، اور پھر صاف دیکھو تو صحیح. مجھے ایک روایت یاد آئی. کون کہتا ہے اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی؟ کون کہتا ہے اس کو؟ کتنا خیال کیا. ایک عورت تھی فاطمہ نام کی، حضور کی بٹیا نہیں، اور ایک فاطمہ حضور کے پاس آئیں اور کہنے لگی اللہ کے رسول، 2 صحابہ نے مجھ کو رشتہ دیا ہے، آپ کا مشورہ چاہتی ہوں. ایک حضرت معاویہ نے، ایک حضرت معاویہ نے، اور دوسرے ایک صحابی نے. حضور نے غور کرنے کے بعد جواب دیا، دونوں میں سے ایک کا رشتہ بھی قبول مت کرنا. دیکھو کتنا خیال ہو رہا ہے. جواب کیا دیا معلوم ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تو شوقین عورت ہے. عورتوں کو شوق ہوتا ہے کسی کو کپڑے پہننے کا، کسی کو سیر و تفریح کا، کسی کو جوڑے پہننے کا، ہوتا ہے، نیچرلی بات ہے. تو کہا میں جانتا ہوں کہ تو شوقین عورت ہے، دائرے شریعت میں رہتے ہوئے، صحابیہ ہے اس لیے قید لگانی پڑے گی، لیکن وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ قرآن کریم نے فرمایا ہے، اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے، ان اللہ لَيُحِبُّ أَن يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ. اسلام میلے گھیلے رہنے کی تشکیل کبھی نہیں کرتا. نہیں. مہنگے کپڑے گرچہ نہ پہنے، لیکن صفائی ستھرائی، تہذیب، سلیقہ مندی، اسلام مکمل اس کو فیور تو کیا بلکہ اس کو انکریج کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ تیرے پاس جو رشتے 2 آئے ہیں ان میں سے ایک رشتہ ایسا ہے جو بیچارہ ملنگ شاہ باوا ہے، صعلوکن لا مال لہو، وہ بیچارہ ایسا ہی ہے غریب فقیر قسم کا، وہ تجھے کوئی جوڑا ووڑا نہیں دلا سکے گا، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، اور تو اپنے ان جذبات پر کنٹرول نہیں کرے گی، لہذا اس کو سائیڈ پر رکھ دو. دوسرا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری طبیعت میں تھوڑی سی حدت، تیزی
اور تیرے نیچر میں تھوڑا سا غصہ ہے، اور جو دوسرا رشتہ تجھے آیا ہے وہ بھی غصے والا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں لا یضع العصا عن عاتقہ، کہ وہ لاٹھی اپنے کندھے پر سے نیچے رکھتا ہی نہیں، مطلب مارشل لا ہی چلاتا رہتا ہے، اور تو غصے والی ہے۔ بقول ہمارے حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق ہردوئی نور اللہ مرقدہ کے آگ کو بجھانے کا کام آگ نہیں کرتا، آگ کو بجھانے کا کام پانی کرتا ہے۔ اس سے ایک سبق بھی مل گیا۔ عورتوں کا مجمع ہے کہ اگر میاں صاحب باہر کے ٹینشنوں کی وجہ سے یا دھندا پانی ٹھیک سے نہ ہو سکنے کی بنیاد پر یا باس کے، متولی کے، ٹرسٹی کے، سیٹھ کے یا مارکیٹ کے کسی بڑے کے ٹینشن کی وجہ سے گھر میں کوئی ٹینشن اور غصہ لے کر آئے ہوں تو اس وقت اپنی ڈیمانڈ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو ڈائمنڈ بنا کر نازک مزاجی کے ساتھ میوزیم میں ایک طرف بیٹھ جانا چاہیے۔ ڈیمانڈ رکھنے کے بجائے ڈائمنڈ بن جانا چاہیے۔ بیچارہ ٹینشن میں آیا، اس وقت اس کو نہ چھیڑا جائے۔ اور ایسے ہی مردوں کو بھی خطاب ہے کہ جب گھر میں مہمان زیادہ آنے والے ہوں یا آئے ہوں اور پارا ایک دم گرم ہو، یا کہیں خاندان میں کچھ اونچ نیچ ہوئی ہو، مردوں کی والداؤں نے جنہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے وزارت عظمیٰ کا، یہ ہمارے سماج کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اس پر ابھی تقریر نہیں کرنا، لیکن اشارہ تو کروں گا کہ جو مائیں یہ چاہتی ہیں کہ میری بٹیائیں سسرال میں سلامت، با عزت، با کرامت رہیں، ان ماؤں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی بہوؤں کو بھی با سلامت، با کرامت، با عزت رکھا کریں، ورنہ ظلم ایک ایسا قرضہ ہے جو مرنے سے پہلے وصول کر لینا ضروری ہے، اور یہ سنت خداوندی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ما من ذنب اجدر علی اللہ ان یعجل لصاحبہ من العقوبۃ، کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا کیش پیمنٹ دنیا میں بھی مل جاتا ہے سوائے اس کے کہ کسی پر ظلم کیا جائے اور رشتے توڑے جائیں۔ یہ ہماری عورتوں میں آج کل بہت پایا جا رہا ہے، مردوں کے پاس رشتے توڑوانے کا کام، ذرا سی بین السطور عبارت کہہ دیتی ہیں اور مرد بیچارہ رشتہ توڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھا کرو، عزت دینے سے ہی عزت ملا کرتی ہے۔ اگر آپ عزت لینا چاہتی ہو یا چاہتے ہو تو دوسروں کو بھی عزت تو دینی پڑے گی، ورنہ وقتی طور پر شاید زبانوں پر تو کنٹرول ہو جائے لیکن دل پر کبھی حکمرانی نہیں کر سکتے۔ دل پر حکمرانی کرنے کے لیے تو اخلاق ہونے چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اس کے لیے ضرورت کس کی ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ خیر، بات چل رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی نفسیات اور سائیکالوجی کا پورا خیال کیا۔ اس سے گویا مردوں اور عورتوں کو ایک سبق مل جاتا ہے کہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے رشتوں کو طے کرنے میں صرف مالداری اور خوبصورتی نہ دیکھیں، بلکہ نیچر ہم آہنگ ہوتا ہے یا نہیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی بیٹی ایک دم صوفی مزاج ہے اور شوہر بھی صوفی مزاج تلاش کیا تو نسل اچھی پروان نہیں چڑھے گی۔ ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں ماسٹر مارتا بھی نہیں پڑھاتا بھی نہیں، تو کچھ نہیں ہو سکتا، پھر مارتا بھی نہیں اور پڑھاتا بھی نہیں، دو میں سے ایک کام تو کرنا پڑے، یا تو پڑھاؤ یا پٹائی کرو، تاکہ پٹائی کے نتیجے میں وہ خود پڑھ کر آئے، اور اگر پٹائی نہیں کرتے، وہ نہیں پڑھتا ہے تو خود پڑھاؤ، لیکن کچھ لوگ نہ مارتے ہیں نہ پڑھاتے اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، تو ایسا بھی نہ چلے، اور دونوں طرف سے سختی ہو تو وہ بھی نہ چلے، ایک نرم ہو تو ایک گرم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چکمک ہو گئی تھی،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برتن جمع ہوتے ہیں تو آواز ضرور ہوتی ہے. حضرت علی گھر میں بیٹھے نہیں رہے, مسجد کا کونا پکڑ لیا, چلہ چلے جانے کا یا 3 دن چلے جانے کا, غصہ ٹھنڈا انشاءاللہ. اور یہ بیچاری عورتیں اتنی بھولی بھالی ہوتی ہیں, اللہ نے قدرتی طور پر ان میں نسیان کی بیماری پیدا کی ہے, وہ سب بھول جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب جزائے خیر دے. ہاں ان کا احسان ہے, ہمارے مردوں سے کہہ رہا ہوں. مردوں کو پاور دلانے والی حدیثیں تو لوگ بہت بیان کرتے ہیں, لیکن عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر, یہ جاننا چاہیے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, علیہن ہے لیکن لہن کو مقدم کیا گیا ہے. یہ بات اور ہے کہ اسلام ایکوالٹی کا قائل نہیں ہے, اس لیے فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. میں ایک جملہ آج کل بہت کہتا ہوں, اسلام عدل و انصاف کا تو قائل ہے, مساوات کا قائل نہیں ہے. عدل الگ ہے اور مساوات الگ ہے. عدل الگ ہے, انصاف الگ ہے, لیکن مساوات نہیں. لوہا اور سونا دونوں کو کاٹنے کی کینچی بھی الگ اور تولنے کا ترازو بھی الگ. حالانکہ دونوں از قبیل معدنیات ہیں, تو ویسے ہی مرد اور عورت دونوں کی اصلاح کے طریقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں. تو ایک تو میں نے یہ بتایا کہ ہماری فارغہ ہونے والی عورتوں کو اور بیٹیوں کو اپنی ذمہ داری لے کر معاشرے کے لیے میدان میں اترنا ہے. دوسری بات جو اخیر میں 5-10 منٹ میں ذکر کر دوں, حدیث شریف سے متعلق امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ترجمۃ الباب اور روایت میں بہت زوردار بات لائے کہ آدمی کو اپنی زندگی آزاد رہ کر نہیں گزارنی چاہیے, آخرت کے عقیدے کے استحضار کے ساتھ گزارنی چاہیے. قدم قدم پر وہ یہ یاد رکھے جو امام بخاری میں ترجمۃ الباب میں کتنی بڑی بات کہی, جو بولتے ہو وہ بھی تولا جائے گا اور جو کرتے ہو وہ بھی تولا جائے گا. ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, جو بولتے ہو وہ بھی اور جو کرتے ہو وہ بھی. موبائل پر جو چیٹنگ کرتے ہو وہ کرنا, اور موبائل پر جو وائس میسیج یا کالنگ کرتے ہو وہ بولنا, ان سب کو. اور آج کی سائنس نے تو آسان کر دیا. آج تک لوگ یہ کہتے تھے, بہت توجہ سے یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں, آج کل لوگ یہ بولتے تھے بولا ہوا ہوا میں اڑ جاتا ہے, وائس میسیج کی سسٹم نے یہ بتلا دیا کہ نہیں, بولا ہوا محفوظ ہو جاتا ہے. بولا ہوا محفوظ ہو جاتا ہے, اور اتنا محفوظ ہو جاتا ہے کہ موبائل بدلو, ای میل آئی ڈی دے دو, تو جتنی آوازیں ہیں سب کے سب دوسرے موبائل میں ہو جائے گی. بس یہ جسم قبر کے اندر بدل جائے گا, موبائل بدل جائے گا, لیکن جو وائس میسیج فٹ ہوا ہے وہ اس نئے بدن کے اندر بھی منتقل ہو جائے گا, اور قیامت کے دن یہ ساری چیزیں بولنے لگیں گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ. لہذا ہماری بیٹیوں اور بیویوں اور ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ جو کچھ بولتے ہو, جو کچھ کہتے ہو, کرتے ہو, کرتی ہو, اس کو سوچ سمجھ کر تول کر بولنا چاہیے, بغیر ضرورت کے اپنی زبان کا استعمال کرنا نہیں چاہیے. آج کل میں بہت سے مردوں کے ہاتھ میں بہت اچھی چیز دیکھتا ہوں, الیکٹرانک, وہ تسبیح رکھ لی ہے, وہ رکھا کرو اور ذکر اللہ سے اپنی زبان کو سرسبز و شاداب رکھو. یہی بات تو آخری حدیث شریف میں آئی کہ 2 کلمے اور 2 ایسی باتیں ہیں جو اللہ کو بڑی پیاری ہیں, بولنے کے لیے بڑی آسان, لیکن ترازو میں بہت بھاری بھرکم. وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں سرسبز و شاداب رکھے, اور وہ جو کچھ بول رہا ہے یا جو بول رہی ہے اس کا استحضار رکھے. قرآن کریم نے سورہ قاف میں ایک عقیدہ بتلایا, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ انسان جو کچھ بولتا ہے اس وقت ایک نگران وہاں حاضر رہتا ہے اور وہ تیار بیٹھا ہوا رہتا ہے. جیسے آج کل اسپائی پین نکلے ہیں,
اسپائی پین نکلے ہیں، جاسوس پین نکلے ہیں، سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کی آواز کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے، جبکہ یہ مسئلہ سن لو، یہ خیانت ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات کو محفوظ کرنا، ریکارڈ کرنا، اور اس سے بڑی خیانت ہے کہ اس سے جو بات ہوئی ہے اس کو وائرل کرنا۔ ہم خود اس خیانت کے شکار ہوئے ہیں، ایسی خیانت کرنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ آپ کسی کے موبائل میں جھانک کر بھی نہیں دیکھ سکتے ہو، نہیں، حدیث میں منع فرمایا گیا کہ اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں آپ کسی کے خط کو جھانک کر پڑھو، اسی کے حکم میں ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ساتھی ہے وہ اپنے موبائل پر چیٹنگ کر رہا ہے، آپ نہیں چیک کر سکتے الا یہ کہ اس کی اصلاح کا تعلق آپ سے ہو۔ مثلا طالبہ ہے کوئی، تو اس کی جو رئیسۃ المدرسہ ہے، امیدت اور مدیرۃ المدرسہ ہے، وہ اصلاح کی غرض سے اس کا موبائل چیک کر سکتی ہے، ورنہ ماں باپ، معلمہ اور مرشدہ ان لوگوں کو اجازت ہے، اور وہ بھی ضرورتاً، اور ضرورت تتقدر بقدر ضرورت، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن ہم لوگ تو آج کل موبائل کیا لوگوں کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھنے لگے ہیں، اور پوری میہ کر ڈالتے ہیں کسی کی، پوری میہ کر ڈالتے ہیں اس کی۔ اور جب دلائل کی بنیاد پر غلبہ نہیں ہوتا تو پھر ذاتیات پر اتر کر پھر لوگوں میں اپنا غلبہ تسلیم کروانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، ایسی کوششیں ناکامی ہوتی ہیں۔ اور ذاتیات پر حملے کرنا یہ دلالت ہے اس بات کی کہ دلیل کے میدان میں آپ کمزوری کے شکار ہو رہے ہیں۔ نہ احسان جتاؤ، نہ کسی کی ذاتیات پر حملہ کرو، بلکہ اپنی زندگی کا ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، تول تول کر بولنا چاہیے۔ آج کل یہ 299 روپے میں جو پورے مہینے کا فری ریچارج ہو رہا ہے، اس نے ستیہ ناس کر دیا ہے۔ پہلے اچھا تھا، 1 منٹ کے اتنے پیسے لیے جاتے تھے اور 1 سیکنڈ کے اتنے پیسے، وہ اللہ کرے دوبارہ آ جائے، میں تو دعا کرتا ہوں، بولو سب مل کر آمین، وہ اللہ کرے آ جائے۔ اس لیے کہ یہ ان لمیٹڈ کال اور ان لمیٹڈ باتوں نے اتنی مصیبت کھڑی کی ہے کہ عورتیں جب ہاتھ میں موبائل لیتی ہیں، مرد بھی اس میں داخل، گھنٹوں گھنٹوں باتیں چلتی رہتی ہے، کیا پکایا، کیا کھایا، کہاں گئے تھے، اور سٹی چوک میں کیا آیا ہے، اور پروزون میں کیا آیا ہے، اور روشن گیٹ پر کیا آیا، دلی گیٹ پر کیا آیا، اور آج یہ تھا۔ ارے بھیا کس سے کیا لینا دینا؟ قرآن کریم تعلیم و تعلم کے آداب میں پہلے پارے میں سکھاتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ کتنا اچھا معیار بتا دیا کہ جو لوگ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جن سے کوئی نقصان نہیں اور جن سے کوئی نفع بھی نہیں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کوئی بات بولنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے مجھے اس سے کوئی نفع ملے گا۔ اور اسی طرح جو ٹاپکس اور جو سبجیکٹس اور جو ایشیوز ریلیٹڈ وتھ اس نہ ہوں، جن کا ہم سے کوئی لینا دینا نہ ہو، ایسے ٹاپکس پر گفتگو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیزوں کے پیچھے مت پڑو جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی معلومات نہیں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ کان، آنکھ اور دل سب چیزوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ امام بخاری آخری ترجمۃ الباب میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن پلڑا رکھا جائے گا، باقاعدہ اعمال کو شکل دے کر تولا جائے گا، صاحب اعمال کو بھی تولا جائے گا، اور صحیفۃ الاعمال کو بھی تولا جائے گا، اور تول کر پھر پرنٹ آؤٹ نکلے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت لائے کہ 2 کلمے بولتے رہو، ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آنے والا مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ آ رہا ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ آ رہا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ایک دوست کی خوش دامن صاحبہ کا 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ ہمارے دوست سنا رہے تھے اور اس خاتون کا بیٹا بھی سنا رہا،
ان کا بیٹا سنا رہا کہ میری ماں کا انتقال عین جمعہ کے خطبے کے وقت ہوا، لیکن میری ماں نے صبح 10 بجے مجھ سے کہا بیٹا مجھ کو وضو کروا دے بستر پر لیٹے لیٹے، تیمم کی شکل میں ہی صحیح، اور سورہ کہف موبائل میں کھول کر میرے سامنے زوم کر کے رکھ دے، میری سورہ کہف باقی ہے۔ سخت ترین بیمار، ان کے ہارٹ کا وال پھٹ گیا تھا اور آخری سانسیں تھی، اور وہ سنا رہے تھے کہ جس دن انتقال ہوا میری والدہ کا معمول روزانہ 18 پارہ پڑھنے کا تھا، آج انہوں نے 9 پارے تو جمعہ کے وقت تک پڑھ لیے تھے۔ ایسی بھی خواتین ہیں آج کے زمانے، جبکہ وہ خاتون جانتے ہو کہاں کی رہنے والی؟ ساؤتھ افریقہ کی رہنے والی، اور ہم یہاں بیٹھے بیٹھے بولتے ہیں افریقہ انگلینڈ کا ماحول بہت خراب، سب سے خراب ماحول تو ہمارا ہے۔ 75 سال کی عمر میں اب ان کے گھر کا مطبخ کا کام ان کی بیٹیاں اور بہویں کرنے لگی، ختم ہو گئی بات۔ تو کیا ضرورت ہے بیٹیوں اور بہوؤں کے کام میں مداخلت کرنے کی؟ لیکن ہماری یہ بڈھیاں آج کل ذرا فارغ ہوئیں کہ اب اپنی دوستانیوں اور سہیلیوں کے ساتھ یہ چوک وہ چوک اور وہ چوک، گھر میں بیٹھ کر ذکر اللہ کرو تاکہ اولاد کی اچھی تربیت ہو۔ نوجوان لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ چلو ہم مانیں کہ تم اپنے گھریلو کام کاج کی وجہ سے 18 پارہ نہیں پڑھ سکتی تو کم از کم 3 پارے تو پڑھ لو، یا کم از کم 1 پارہ تو پڑھ لو۔ یہ ہے کلیمتان حبیبتان الی الرحمن کا پیغام۔ جب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اتنے بھاری بھرکم، تو قرآن کریم تو خود اللہ کا کلام ہے، ہاں انزلہ بعلمہ، اس میں اللہ کی کلام کی تاثیر خود پائی جاتی ہے۔ اس کو اپنے گھروں میں پڑھو، انشاءاللہ نسل نو بہت اعلیٰ طریقے سے پروان چڑھے گی۔ جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے ان گھروں کے ماحول کو سنورنے کے لیے دعائیں نہیں کروانی پڑتی، بلکہ فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے، اس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ان گھروں کے کھانوں میں لطف اور لذت پیدا ہوتی ہے، جھگڑے دنکے سے وہ گھر محفوظ رہتا ہے۔ آج کے جلسے کا ایک پیغام یہ بھی ہے، اب درسی تقریر زیادہ نہ کرنے کے بجائے انہی چند کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری فاضلہ ہونے والی بیٹیوں کو مبارک فرمائے، اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے، پڑھانے والی معلمات کو، انتظام کرنے والی خواتین کو، اور اس میں دامے درمے قدمے سخونے مشورتے جس اعتبار سے بھی جو لوگ تعاون کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کے حق میں اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ حق تعالی شانہ ان فارغہ ہونے والی بچیوں کے والدین کو مبارک فرمائے، اور اللہ ان بچیوں کو مستقبل کی نسل کا بہت اچھا، کامیاب، خوشگوار، سکسیسفل، مضبوط معمار بنائے، اور ان کی گودوں سے بہترین نسل تیار ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کو قبول فرما لے، ان کی فراغت کو مسعود بنا دے، سعادتوں کا ذریعہ بنا، خاندانوں کے لیے سعادتوں کا ذریعہ بنا، علاقے پر رحمتوں کے برسنے کا ذریعہ بنا، اس مدرسے کو ترقیات سے ہمکنار فرما، احادیث کا نور نصیب فرما۔ جتنی بھی ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں ختم بخاری شریف کی دعا کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے تشریف لائی ہیں، سب کی جھولیوں کو، سب کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو بے جوڑا ہیں ان کو جوڑا نصیب فرما، اور ان کے جوڑے ہو چکے ہیں
ان کے جوڑوں میں خوشگوار ازدواجی زندگی کی حلاوتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مردوں اور عورتوں کو مل کر سماج کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ فکر و ذکر سے سرشار فرما، فکر و ذکر سے سرشار فرما، فکر و ذکر سے سرشار فرما۔ تیری محبت نصیب فرما اور تیرا قرب نصیب فرما۔ سفر و حضر میں ہماری حفاظت فرما، ہماری عزت کی حفاظت فرما، ذلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مرحومین کے حق میں ہمارے پڑھنے پڑھانے کو صدقہ جاریہ بنا۔ جتنی عورتیں اور مرد یہاں جو جائز تمنائیں لے کر آئے ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ گھروں میں برکتیں نصیب فرما، روزی روزگار کے مسائل اور مشاکل کو حل فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، بزرگوں کی نسبت خاصہ نصیب فرما۔ بزرگوں کے دلوں میں اے اللہ ہمارے باب میں اعتماد اور محبت پیدا فرما، تاکہ ان کے واسطے سے تیری محبت ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ معرفت نصیب فرما، بصیرت نصیب فرما، حکمت نصیب فرما، تفقہ فی الدین نصیب فرما۔ ہمارے فتنوں سے لوگوں کی اور لوگوں کے فتنوں سے ہماری بھرپور حفاظت فرما۔ ہماری ذات کے شر سے لوگوں کی اور لوگوں کی ذات کے شر سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ زیغ و ضلال سے ہماری حفاظت فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا، مہتدی بنا اور ہادی بنا۔ ضال مضل بنانے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم وعلیکن ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔